حتیٰ علامہ مجلسی نے لکھا ہے بہار الانوار میں، غور فرمائیے گا، سید علی حسینی ایک بزرگ عالم تھے، مشہد مقدس میں مولا شہنشاہ خراسان علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ان کے حرم میں مشہد مقدس میں تقریر فرما رہے تھے، آگئے سید علی حسینی ان کا نام تھا، کہتے ہیں میں نے روایت پڑھی 5ویں امام سے، اس مجلس میں روایت پڑھی، اس واقعے کو علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ من بکا علی الحسین، جو حسین پر گریہ کر لے اور اس کی آنکھ سے اتنا آنسو بہ جائے کہ جیسے مچھر کے پر کے برابر ہو، یہ روایت کا جملہ ہے، تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، سچے دل کے ساتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے تو اللہ اسے واپس نامراد نہیں لوٹاتا۔ یہ میں نے کہتے روایت پڑھی مشہد میں مولا رضا کے حرم میں گفتگو کرتے ہوئے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک عالم نما شخص، دیکھیں ان کی تعبیر بڑی اہم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ عالم لگ رہے تھے، لیکن انہوں نے جو اعتراض کیا نا اس روایت پر، تو علامہ مجلسی نے کہا کہ ابھی عالم نہیں ہے، کہو عالم نما، کوئی عالم جیسا کوئی تھا جو دکھنے میں لگ رہا تھا فقط، کہ عالم نما ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں اس روایت کو نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آگے سید علی حسینی نے کہا کہ میں نے تو جو صحیح کتابوں میں لکھی ہوئی اور سند کے دیکھ کے میں نے تو روایت پڑھی ہے، اب آپ مانے نہ مانے اس سے میرا تعلق نہیں ہے، تو 5ویں مولا نے ارشاد فرمایا، یہ کہہ کے کہتے ہیں ہم رخصت ہو گئے۔ اگلے دن پھر مجلس عشرہ ہو رہا تھا، تو اگلے دن وہ واپس آیا، اس نے آ کے کہا میں معافی مانگتا ہوں تم سے، میں نے اس روایت پہ شک کیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں تم سے۔ میں نے کہا وہ مجھ سے معافی نہ مانگو، یہ تو اہل بیت اطہار کا در ہے، جو کچھ خطا ہوئی تو ان سے جا کے معافی مانگو، لیکن ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کل میں اس روایت پہ شک کر کے مولا رضا کے حرم میں زری کے سامنے بھی پہنچا، میں نے کہا مولا کیسی کیسی لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بات کو نقل کروں گا، مولا کیسی کیسی لوگ باتیں بنا دیتے ہیں، مولا ایک آنسو میں ایسی کوئی تاثیر ہو سکتی ہے کہ اتنے گناہ معاف ہو جائیں؟ کہتے ہیں میں جب میں گھر پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ میدان محشر ہے، عالم خواب میں میدان محشر ہے، اور ہر ایک کو اپنی فکر ہے، اور جب ہر ایک اپنی فکر میں ہے تو کہتے ہیں میں بھی اپنی فکر میں تھا، اور مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی، شدید پیاس، اور میں سوال کہتا رہتا این الکوثر، این الکوثر کہاں ہے، کوثر کہاں ہے، کوثر کہاں ہے؟ تو مجھے کسی نے بتایا کوثر یہاں، میں پوچھتے پہنچ گیا۔ جب میں وہاں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا 3 معظم ہستیاں ہیں جو کوثر پہ تشریف فرما ہیں، ایک بی بی ہیں اور 2 اور ہستیاں ہیں، تینوں کے لباس سیاہ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ ہائے میرا نواسا حسین، ایک فریاد کرتے ہیں کہ ہائے میرا بیٹا حسین، اور ایک بی بی جو ہے وہ فریاد کرتی ہے کہ ہائے میرا لخت جگر حسین۔ کہتے ہیں وہ تینوں گریہ فرما رہے ہیں، میں ادب سے ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیجئے۔ تو اس بی بی نے کہا کہ ہم کریم ہیں، ہم تیری پیاس کو رد نہیں کریں گے، لیکن کیا تو وہی ہے نا کہ جس نے میرے بیٹے حسین پر گریے پہ شک کیا تھا؟ تو وہی ہے نا؟ میں نے کہا کہ بی بی مجھ سے واقعی خطا ہو گئی، میری معرفت اتنی نہیں تھی، مجھ سے خطا ہو گئی، لیکن مجھے یہ بتلا دیجئے کہ آپ سب نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہے؟ فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم آج عاشور کا دن ہے، آج میرا حسین مارا گیا تھا۔ علامہ مجلسی اس روایت کو لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جنت میں جا کے میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ نماز بھی وہاں پہ جا کے باقاعدہ برپا ہوگی کہ وہ جنت میں پہنچ گئے اب نماز واپس پڑھو، روزہ رکھو، نہیں کہیں حج کرو، نہیں کہیں نہیں، لیکن ایک عبادت کے لیے حتیٰ میدان محشر میں بھی ہے اور جنت میں بھی اور حوض کوثر پر بھی ہے کہ حسین کا غم میدان محشر میں بھی بپا ہوگا، جنت میں بھی بپا ہوگا، حوض کوثر پہ بھی بپا ہوگا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين